لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ کہتے جی میرے دوست کی شادی ہونی ہے، اس کو سب چیز بتا دینی چاہیے کہ پہلی رات کیا ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ تم سے بھی زیادہ پڑھا لکھا ثابت ہوگا، کوئی فکر نہ کرو۔ تمہارے ذمہ یہی ہے، باقی نہ تم نماز سکھاتے ہو نہ روزہ سکھاتے ہو، لوگوں کو یہی سکھاتے ہو کہ پہلی رات کیا کرنا ہے۔ واہ بھئی واہ، بڑا علم حاصل کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہی کہہ سکتے ہیں اللہ کا عذاب ہے، وہ سب سیکھ جائیں گے، تم غم نہ کرو۔ بعض کہتے ہیں کہ شادی کی رات آدمی جماع نہیں کرنا چاہیے، یہ تم جانو، اور یہ جتنے جماع کے مسئلے ہیں نا، یہ کوکا پنڈت سے پوچھا کرو، مجھ سے تو نہ پوچھا کرو۔ اس کا اسلام سے یا دین سے تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی بیوی ہے، چاہے پہلی رات ملے چاہے بعد میں ملے۔ ایک آدمی نے رمضان المبارک کے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اس کو 2 مہینے کے روزے رکھنے ہیں لگاتار، یعنی درمیان میں کوئی روزہ نہ چھوٹے، اور توبہ بھی کرے، استغفار بھی کرے۔ اسی لیے حکم ہے نا کہ اگر میاں بیوی نوجوان ہیں تو روزے کی حالت میں ان کو کٹھے نہیں سونا چاہیے، جیسا کہ حدیث مبارک میں بھی آتا ہے۔ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی روزے میں ہوں، میری بیوی بھی روزے میں ہے، اگر ہم ایک بستر پہ ایک لحاف کے نیچے اکٹھے مل کے سوئیں، بدن کو بدن بھی لگتا رہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں جائز ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ کچھ دیر گزری، وہ بندہ تو چلا گیا، ایک اور آدمی آیا، اس نے آگے بے عین ہی یہی سوال کیا کہ حضور کیا میاں بیوی روزے کی حالت میں ہم کٹھے سو جائیں ایک کپڑے کے نیچے ایک لحاف میں؟ اور میں اجازت نہیں۔ اسی لیے منکرین حدیث جو ہے نا، دشمن رسول جو ہیں، وہ یہی بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ جی یہ اچھی حدیث ہے، ایک کو فرماتے ہیں اجازت ہے اور ایک کو فرماتے ہیں اجازت نہیں ہے۔ معنی یہ ہے کہ نعوذ باللہ یہ حدیث ہے ہی نہیں۔ حالانکہ محدثین اور جو عاشق رسول نے کہا دونوں حدیثیں صحیح ہیں، حضور حکیم الامت ہیں، حضور نے جس کو اجازت دی تھی وہ بوڑھا آدمی تھا، جب بوڑھا تھا بیوی بھی بوڑھی ہوگی تو خطرہ نہیں تھا کہ شہوت غلبہ کر جائے گی، اور جس کو آپ نے منع فرمایا وہ جوان تھا، تو جوان آدمی تو کبھی بھٹک سکتا ہے نا۔ اس لیے بہرحال اگر آدمی جوان ہے تو اس کو روزے میں احتیاط رکھنی چاہیے، کیونکہ کسی وقت بھی نعوذ باللہ شہوت غلبہ کر جاتی ہے اور آدمی بڑے گناہ کا ارتکاب کا۔ اب 2 مہینے تم نے روزے رکھنے ہیں، کیوں غلام تو آزاد کر نہیں سکتے؟